زمانہ جاہلیت کے جو پانچویں خصلت تھی وہ خصلت یہ تھی کہ وہ لوگ حق اور باطل کو کیسے پرکھتے تھے. ان کے پاس ایک اصول تھا جو اصول ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے, ہم کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. ان کا اصول یہ تھا کہ جس کے پیروکار زیادہ ہوں گے وہ حق پر اور جن کے پیروکار کم ہوں گے وہ باطل. یہ ان کا قاعدہ تھا. یہ قاعدہ کن لوگوں کا ہے؟ جاہلیوں کا ہے, جاہلیت کا ہے. لہذا یہ قاعدہ اب نہیں چلے گا. الحق ما وافق الکتاب والسنہ, حق وہی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو, باطل وہ ہے جو کتاب و سنت کے مخالف ہو. چاہے حق کا ماننے والا آدھا آدمی کیوں نہ ہو, ایک نہیں آدھا آدمی کیوں نہ ہو, یہ حق کا معیار ہے. لیکن ان کے ہاں کیا معیار تھا؟ ہاں جدھر زیادہ ادھر, جدھر زیادہ ادھر. تو آج دنیا میں کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے برے لوگ ہیں. تو کیا ہم سب برے ہو جائیں, چھوڑ دو, یہی حق ہے؟ ہاں نہیں. من اکبر قواعدهم الاغترار ان من اکبر قواعدهم الاغترار بالاکثر. جاہلیت کے سب سے بڑے قواعد اور اصول میں سے, تھیوری میں سے ایک تھیوری یوں تھی کہ اکثریت کا اعتبار کرنا, اکثریت سے دھوکہ کھا جانا, اکثریت کو معیار بنانا. اکثر جدھر وہی حق, کم جدھر وہی باطل. لگتا ہے کہ سیکولرزم تھا کیا؟ یہ قاعدہ غلط ہے. یہ قاعدہ کیا ہے؟ غلط ہے. کثرت سے اور قلت سے ہم حق کو باطل کو پرکھ نہیں سکتے. قرآن خود بتاؤں گا انشاءاللہ. وَيَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الشَّيْءِ, اور قلت اور کثرت کے ذریعے سے کسی چیز کی صحت پر دلیل پکڑتے تھے. جس کی طرف لوگ زیادہ ہیں وہ حق ہیں, جس طرف کم ہیں وہ باطل ہیں. وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ بِغُرْبَتِهِ وَقِلَّةِ أَهْلِهِ, اور وہ لوگ کسی چیز کو باطل ہونے کے لیے دلیل پکڑتے تھے اس کے پیروکار کم ہونے کی وجہ سے, وہ اجنبی ہونے کی وجہ سے, یا ان کے فالوور کم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس کو باطل گردانتے تھے. لیکن اسلام نے اس کو نکارا, اسلام نے اس کو انکار کیا. قرآن نے اس کو جو ہے لوگوں کے دلوں سے ہٹایا, کہا کہ یہ غلط بات ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. فَأَتَاهُمْ بِضِدِّ ذَلِكَ وَأَوْضَحَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن کریم نے اس کے ضد لائی. کیا ضد ہے؟ ضد یہ ہے کہ دیکھو حق اور باطل کا معیار کثرت اور قلت نہیں ہے. حق اور باطل کا معیار کیا ہے؟ کتاب اور سنت کے مطابقت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہی تھا نا, ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعد الا ہالک. لوگوں, میں تم لوگوں کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ جاتا ہوں, میرے بعد ہلاک وہی ہوگا جو اس سے ہٹ جائے گا, مکر جائے گا. یعنی قرآن و سنت سے جو مکر جائے گا وہ باطل پہ جائے گا. قرآن و سنت کو پکڑنا ہی یہ حق ہے. وَأَوْضَحَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ, اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اکثر سے یہ اکثر سے ہم استدلال نہیں کر سکتے, یہ حق ہے. وما کہہ رہے ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم الا هم فاسقون. اللہ رب العالمین, دیکھیے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرضت علی الامم, میرے سامنے انبیاء کرام پیش کیے گئے, اگلی امت پیش کیے گئے, تو میں نے دیکھا کہ النبی معه رجل او رجلان. میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے پاس ایک آدمی ہے, دو آدمی ہے. میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس کے پاس ایک چھوٹی سی جماعت ہے. میں نے ایک نبی کو دیکھا اس کے پاس صرف ایک آدمی ہے. میں نے ایک نبی کو دیکھا اس کے پاس کچھ بھی فالوور نہیں ہے. تو کیا نبی باطل تھے؟ مشرکین جاہلیت کے قاعدے کے مطابق باطل ہے. لیکن قرآن کریم کہہ رہا کہ نہیں, ایسے نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ حق کا معیار یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. اسلام نے اس کے مشرکین کے اس اصول کو نکار دیا. کیسے نکارا؟ دیکھیے ان کی کئی دلیلیں ہیں. قرآن کریم میں ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی, اگر تم زمین والوں میں سے اکثر لوگوں کی پیروی کرو گے, اکثر کی, میجورٹی کی تم اگر پیروی کرو گے, وہ تم کو راہ حق سے بھٹکا دے گا. تو میجورٹی کی ہم کو پیروی نہیں کرنی ہے. ہم کو پیروی کس سے کرنی ہے؟ قرآن اور سنت کی. پہلی آیت یہ ہے
جس میں اللہ رب العالمین نے جاہلیت کے اس قاعدے کو بالکل چور چور کر دیا اور ان کو بے بنیاد ثابت کیا. دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے مشرکین کے اس قاعدے کو جہاں باطل گردانہ کہا وما وجدنا لاکثرهم من عهد وان وجدنا اکثرهم لفاسقین. ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا، اکثر لوگوں کو پایا کہ اللہ کے عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتے، اور اکثر لوگوں کو ہم نے پایا کہ فاسق ہیں. دنیا میں اکثر لوگ فاسق ہیں، لہذا اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اکثریت کے حوالے سے کہا کہ وہ لوگ نہیں جانتے ہیں. ایک دلیل یہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اگر تم جتنا چاہو، تم جتنی ہی امید کر لو، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تمہاری تعداد کم ہی رہے گی. ذرا دیکھیے جب ہرقل کے سامنے ابو سفیان کو بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو نبی آیا ہے ان کے فالوور زیادہ ہیں یا کم؟ کہا کم. کہا کہ انبیاء ایسے ہوتے ہیں، حق ایسے ہی ان کا آغاز ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پیروکار کم ہوا کرتے ہیں، لہذا حق بہت کم ہے، باطل کے لوگ زیادہ ہیں، لہذا اس کو دلیل نہ بنا جائے. اللہ نے اور کہا وما كان اکثرهم مؤمنین، ان میں کا اکثر لوگ مومن تھے ہی نہیں. کیا اس کا مطلب تھوڑی ہے ایمان بیکار ہے، ایمان باطل ہے؟ نہیں. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں کم لوگ میرے شکر گزار ہوں گے، کم ہی لوگ ہوں گے. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام کا آغاز ہوا ہے قلت سے، قلیل تعداد سے، کم تعداد سے، اجنبیت کے حالات میں، اور اسلام جو ہے پلٹ کر آئے گا اور وہاں اسلام کے ماننے والے، حقیقی اسلام کے ماننے والے کم تعداد میں ہوں گے. اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کم ماننے والے باطل کے پرستار ہیں، ایسی بات نہیں ہے.